نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا زلیجہ الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين سورة الصف مدنیہ سورة الصف مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب ہے، اس کے کام حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں بولتے ہو وہ باتیں جسے تم خود نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی نظر میں یہ بات بہت زیادہ ناراضگی کی ہے کہ تم بولو وہ چیزیں جو تم خود نہیں کرتے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، صف بستہ ہو کر، اس طرح گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں، مضبوط ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو وہ لمحہ بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم لوگ مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، میری بات اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے، جب کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا، ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فسق و فجور کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت بھی جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول، میں تصدیق کرتا ہوں
اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے، یعنی توریت کو میں مانتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِhi اسْمُهُ احمد، اور خوشخبری سنا رہا ہوں ایک پیغمبر کی، آخری پیغمبر کی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ 99 ناموں میں سے ایک نام احمد بھی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو جب یہ پیغمبر جن کا نام احمد ہے، محمد ہے، آ گئے ان کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بنا بنا کر کے کہے، جھوٹ تراشے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ اتنا کمزور اللہ کا نور نہیں ہے، اللہ کا نور طوفانوں میں بھی جلتا رہے گا۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ اپنے نور کو تکمیل کی منزل تک پہنچا کے رہے گا، چاہے کافروں کو اچھا بھی نہ لگے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی ہے وہ خدا جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو تمام دنیا بھر کے ادیان پر غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو اچھا نہ لگے، چاہے ان کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سورۃ الصف کی تفسیر ہے، 28واں پارہ چل رہا ہے، آدھا پارہ پورا ہو گیا ہے، اور سورہ ممتحنہ کی تفسیر پوری ہو چکی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں صاحب قرآن جن پر یہ قرآن کریم اترا ہے، پیدائش ہوئی آپ کی۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے، لیکن آپ کا جانا بھی نور، آنا بھی نور، آپ ہر وقت نور ہی نور۔ لائٹ چلی گئی اکبر بادشاہ کے کمرے میں، ایک بار اکبر بادشاہ چراغ گل ہو گیا، جو جلا رکھا تھا اس نے سونے کے وقت میں، یعنی بالکل اندھیرا ہو گیا۔ اس کے بعد جل گئی، لائٹ جلایا، لیکن وہ سو نہیں پایا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہاں پر میں بادشاہ ہوں، میں تو چاہے جب چاہوں اندھیرے میں اجالا کر لوں، لیکن جب قبر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ وہاں تو اندھیرا، وہاں تو اجالا کیسے ہوگا؟ اب یہ سوچتے سوچتے اس کو نیند ہی نہیں آئی، اس کے اوپر یہ فکر سوار ہو گئی کہ کیا ہوگا۔ اور صبح ہو گئی، پھر دربار میں حاضر آئے، سب لوگ آئے، اس کے جو درباری تھے، بیربل نام سنا ہی ہے سب لوگوں نے، بیربل خاص طور پہ۔ تو بیربل ہندو تھا، غیر مسلم۔ بیربل نے چہرہ بھانپ کر کے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ پر بہت غم کے آثار ہیں، کیا بات ہے؟ اور زیادہ پریشان آپ دکھ رہے ہیں۔ تو بیربل نے جب سے پوچھا تو ٹالنا چاہا پہلے،
لیکن قریب تھا یہ سارے مسئلے، ساری چیزیں جو اس طرح کی رہتی تھی، آگے حل کرنے کے لیے ہی آتا تھا۔ کہا نہیں، بتائیے کیا بات ہے؟ آپ کے خد و خال بتا رہے ہیں، چہرے کے نقوش بتا رہے ہیں، یا بہت پریشان ہیں۔ کہا بیربل کیا کروں، رات میں لائٹ چلی گئی تھی، اندھیرا ہو گیا، تو مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، تب سے مجھے نیند ہی نہیں آئی کہ کیا ہوگا وہاں، جہاں تو میں بادشاہ ہوں، روشنی کر سکتا ہوں، وہاں کیا ہوگا۔ تو بیربل جو ہندو ہے اس نے کہا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، انہوں نے جو قرآن دیا ہے، انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں، وہ سراپا نور ہیں، نور ہی نور، سراپا نور ہے۔ ایمان جو ہے یہ نور ہے، یسعی نورہم بین ایدیہم۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان جو نور ہے، ایمان اگر یہ متشکل ہو جائے، متمثل ہو جائے دنیا میں ایسے جسم کی طرح نظر آنے لگے، تو مولانا تھانوی لکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی موم بتی کی طرح ہو جائے ایمان کے سامنے۔ تو خیر وہ بیربل اکبر بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ پورا قرآن، پورا علم، اکبر بادشاہ انتقال ہونے سے پہلے اپنے پرانے دین الہی سے توبہ کر چکے تھے، نیک اچھی حالت میں دنیا سے گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ رکھا ہے باقاعدہ ملفوظات میں۔ تو وہ دین الہی انہوں نے قائم کیا تھا، لیکن بعد میں توبہ وبہ کر کے صحیح مذہب پہ ان کا انتقال ہوا۔ ان بادشاہوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں غلط لوگوں میں مشہور ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ کہنے سے لوگوں کو یہ ہوتا رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا۔ 12,000 حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی، 12,000 حدیثیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو 6,000 حدیثیں یاد تھی، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو 12,000 حدیثیں یاد تھی۔ یہ واقعہ سنایا مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو استاد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھ کو 3,000 حدیث یاد ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو 6,000 حدیث، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو 12,000 حدیثیں یاد تھیں۔ ان کی قبر کو کھول کر کے پیشاب کرنے والے کیا جانے، اور ہم لوگ بھی کچھ اپنے اسلاف کے بارے میں مطالعہ کرتے نہیں، جانتے نہیں۔ یہ سب حضرات جو ہے اکبر بادشاہ سوچ رہا ہے، سو رہا ہے، اور لائٹ کٹ گئی تو قبر کو سوچ رہا ہے۔ تو بیربل نے، جو ہندو ہے، غیر مسلم ہے، بیربل نے کہا کہ جو دین آپ مان رہے ہیں بادشاہ سلامت، وہ تو پورا نور ہی نور ہے، قرآن پورا نور ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں نور ہی نور کو پھیلا دیا، ایمان پورا نور۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اجعل امامی نورا، اللہم اجعل خلفی نورا، اللہم اجعل یمینی نورا، اللہم اجعل شمالی نورا، اللہم اجعل فوقی نورا، اللہم اجعل تحتی نورا، اللہم اجعلنی نورا، اللہم اجعلنی نورا۔ اے اللہ مجھے میرے دائیں نور بنا دے، میرے بائیں نور بنا دے، میرے سامنے نور بنا دے، میرے پیچھے نور بنا دے، میرے اوپر نور بنا دے، میرے نیچے نور بنا دے، اے اللہ میرے لیے نور بنا دے، مجھے سراپا نور بنا دے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی تو وہ دعا تو ضرور قبول ہوئی ہوگی، اختلاف وغیرہ والی دعا نہیں قبول ہوئی ایک آدھ، لیکن یہ دعا، تمام دعائیں آپ کی قبول ہوئی ہیں، یہ قبول ہوئی ہوگی۔ تو بیربل کہہ رہا ہے، جو غیر مسلم ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام پھیلائے، دین پھیلایا، وہ سراپا نور، حضور عمل کر رہے ہیں، جو قرآن میں ہے وہی حضور ہے، جو حضور ہے وہی قرآن ہے، کان خلقہ القرآن۔ تو پورا یہ نورانی ماحول پوری دنیا میں دیکھے گئے تو سب کا سب نور ہی نور، عمل کرنے والے، نور میں نہانے والے، روشنی میں نہانے والے، اور عمل سے دور تاریکی میں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے
وہ سمجھا رہا ہے کہ وہ آپ کو یہ دین یہ پورا نور دے کر کے چلے گئے، جب قبر میں جائیں گے، قبر میں اندر چلے گئے، باطن ارض ظاہر ارض میں تھے، اوپر تھے تو نور پھیلا دیا، جب اندر باطن میں گئے ہیں، اندر ہے قبر میں ہیں، تو کیا وہاں نور نہیں پھیلائیں گے؟ آپ کی قبر میں تو نورانیت ہوگی۔ یہ فیصل بتایا بیربل نے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے۔ یہ بیربل نے سنایا اکبر بادشاہ کو۔ اکبر بیربل کہانیاں صرف مشہور ہیں، لیکن فیکٹس جو ہیں، ایکچوئل میٹرز نہیں ہم کو معلوم، حقیقت کیا ہے۔ یہ سب ایسے لوگ تھے، اور دین میں لوگوں نے جو بہکا دیا تھا، اور تھوڑا راہ راستے ہٹے تھے، دین الہی قائم کیا تھا، پھر مرنے سے پہلے انہوں نے دین الہی سے توبہ کر لی تھی، دین محمدی ہی کے اوپر ان کا انتقال ہوا، اور دین محمدی پر جو ہے رہ کر کے اس دنیا سے گئے اکبر بادشاہ۔ لیکن ہم کو اس دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ پتہ رہنا چاہیے کہ پورا دین کیا ہے، نورانی ہے، اور اس پر عمل کرنے میں ایمان پورا کا پورا نور ہے۔ اسعى نورهم بین ایدیہم، ان کے سامنے جب پل صراط پہ چلیں گے تو ایمان کا نور چلے گا، ساتھ میں روشنی دکھائے گا۔ اور پار کیسے ہوں گے؟ یہاں بٹن دبائیے اور اس کے بعد ٹیوب لائٹ دیکھیے، ادھر بٹن دبتا ہے کہ نہیں دبتا، ٹیوب لائٹ جل جاتی ہے۔ یعنی کرنٹ کتنی دیر میں سپلائی ہوتا ہے، کبھی آپ دبا کے دیکھیے، ایکسپیرینس کیجئے یہ کیسے ہوتا ہے۔ ادھر ذرا سا بھی وہاں پہنچ نہیں لگا۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ بجلی سے بھی، برق سے، بجلی سے بھی تیز رفتاری سے ایمان والے اس دنیا سے گزر جائیں، وہ پل صراط سے گزر جائیں گے، جنت میں پہنچیں گے۔ تو بجلی کو دیکھیے کتنی جلدی سے جاتی ہے، اور یہی نہیں، یہ تو قریب میں ہے، جہاں سے پاور سپلائی ہوتا ہے وہاں سے آتا ہے، تو وہاں بھی ایسی، وہاں سے یہاں کتنی دیر میں آ گیا، ادھر دبایا نہیں ادھر آ گیا۔ تو بجلی سے بھی زیادہ تیز اہل ایمان پل صراط سے گزریں گے، اور یہ نبی کا فرمایا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ روشنی ہوگی اس سے قبر میں، روشنی ہوگی دنیا میں۔ یہ روشنی والے ہیں لوگ، جو لوگ تاریکی میں رہنے کے عادی ہیں، اہل کفر، اہل فسق، گنہگار، ان کو روشنی نہیں اچھی لگتی۔ جیسے چمگادڑ کو، چھچودر کو روشنی نہیں اچھی لگتی۔ تو جو لوگ اس صفت کے ہیں، من الظلمات الی النور، ان کو نور ایمانی اچھا نہیں لگتا، وہ خلاف ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل خلاف ہو گئے، ابو لہب خلاف ہو گئے، کفار مکہ، صنادید قریش، یہ سب کے سب خلاف ہو گئے، کیونکہ ان کو تاریکی میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ اور جو نمرود، حامان، شداد ان کے چیلے چاٹے ہیں، ابلیس کے چیلے چاٹے ہیں، وہ نور کیوں نہیں پسند کرتے، ان کو ظلمت پسند ہے، تاریکی پسند ہے، اسی لیے ان کو نماز اچھی نہیں لگتی، اسی لیے ان کو روزہ اچھا نہیں لگتا، اسی لیے ان کو مسجدیں اچھی نہیں لگتی، اسی لیے ان کو مقبرے اچھے نہیں لگتے، اسی لیے ان کو قرآن اچھا نہیں لگتا، اسی لیے ان کو حدیث اچھی نہیں لگتی، اسی لیے قرآن کو، حدیث کو، اہل ایمان کو کیا ہے، ختم کرتے ہیں۔ ایسے روشنی نہیں چاہیے، ہم کو تو کچھ کرنا ہے، ہم کو یہاں مکاری کرنی ہے، ہم یہاں گناہ کرنا ہے، زناکاری کرنی ہے، اندھیرا چاہیے، کوئی دیکھنے نہ پائے۔ اور اسلام 2-4 کی طرح واضح ہے، روشن ہے پورا اسلام، اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1447 سال پہلے گھر میں آتے ہیں، گھر سے باہر حضرت عائشہ پانی پیتی ہیں، حضرت عائشہ پانی پیتی ہیں، حضور کہتے پانی تھوڑا بچا دینا، پھر اندر آتے ہیں، پھر حضرت عائشہ جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے ہیں۔ یہ سنت ہے، 1447 سال پہلے کی یہاں تک منتقل ہو کر کے آ رہی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کیونکہ شریعت کو آپ نے بیان کیا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ اندر رہنے دو، اندر کی بات اندر رہ دو، اندر کی جو بات اندر رہنا وہ امت کو آپ نے دے دیا۔ امت کو کیا دے دیا؟ امت کو بتا دیا کہ میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں تو جو ان کی شب زفاف کی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو ڈسکلوز نہیں کرنا ہے۔ دوست احباب کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ کیا رہا، کیسا رہا، رات کی ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ بیوی ہے، وہ بچی، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ابھی دین کی معلومات نہیں ہے، وہ بیچاری سب اپنی باتیں سہیلیوں میں شیئر کر دیتی ہے، بتا دیا
حرام ہے ان باتوں کو وہاں لے جانا. یہ سیکرٹ ہے. جو سیکرٹ ہے شوڈ بی سیکرٹ. جو چیز راز ہے وہ راز میں رہنا چاہیے, اور جو چیز اوپن ہے شوڈ بی اوپن, اسے اوپن ہونا چاہیے. تمام باتیں شریعت کی اس طرح اوپن ہیں, کسی کے سامنے سب اجالے میں ہے. ایوری تھنگ ان لائٹ, شریعت کی ہر بات اجالے میں ہے, کوئی چیز اندھیرے میں نہیں ہے. حضور نے جو بتایا وہ امت کے سامنے دے دیا. تمام امت کی مائیں کیسے زندگی گزاریں, امت کے نوجوان کیسے زندگی گزاریں, امت کے بچے کیسے زندگی گزاریں, امت کے بوڑھے کیسے زندگی گزاریں, سب 2-2-4 کی طرح واضح کر دیا, بتا دیا. اور کہا کہ تم ہی جو ہے عبادت نہیں کرتے ہو, سبح للہ, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عبادت تسبیح کے ذریعے, دل کی تسبیح. دل کی عبادت کیا ہے؟ ایمان لانا, وہ دل کی تسبیح ہے. مولانا تھانوی بیان القرآن میں لکھتے ہیں تفسیر میں کہ دل کی تسبیح ہے وہ ایمان لانا, اور زبان کی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے ظاہر کر دینا, گواہی دینا کہ میں مسلمان ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد بدن کی تسبیح کیا ہے؟ عبادت کرنا. تو اس طرح تمام تسبیح یہاں مراد ہے. سبح للہ, اس میں ایمان بھی آ گیا, اس میں نماز بھی آ گئی, اس میں سارے اعمال بھی آ گئے, اس میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی آ گیا, سب اس میں آ گیا. اور سب کو بتا رہے ہیں کہ تم عبادت کرتے ہو, تسبیح پڑھتے ہو, یہ نہ سمجھنا کہ اکیلے تم کرتے ہو. پوری کائنات, ما فی السماوات, جتنا آسمانوں میں ہے, ما فی الارض, جتنے زمین میں ہے, ماں میں کے سب آ گئے. سب سے زیادہ اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہیں سب سے زیادہ فرشتے ہیں, سب سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے. یہ دنیا میں کتنے فرشتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جرم عبرتن, عبرتن کے معنی آتے ہیں سوئی, اور جرم کے معنی آتے ہیں بدن, باڈی, حصہ. سوئی کے بدن کے برابر زمین میں جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے نہ ہوں. فرشتے ہیں. مشکات شریف کی بات بتا رہا ہوں میں, مشکات شریف کی شرح مرقات المفاتیح میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے سب پھیلے ہوئے ہیں, سب فرشتے پھیلے ہوئے ہیں. جرم عبرتن, سوئی کے جسم کے برابر بھی جگہ نہیں ہے, اتنے سب فرشتے ہیں. سب تسبیح بیان کرتے ہیں. تم نہیں تسبیح کرو گے, تم نہیں عبادت کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ میں, اللہ کی ذات میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. تم چھوڑ دو گے تو اللہ کی ذات میں ذرہ برابر کبھی نہیں ہوگی. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ بارش ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر ایک ایک قطرے کے اوپر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے. ایوری ڈراپ آف رین دیر از اینجل. ہر قطرے بارش کے پاس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے, وہ اٹھا کے لاتا ہے. کہاں رکھنا ہے؟ جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. ہم اللہ کے اس طریقے کی دنیا میں رہ رہے ہیں. ہم اللہ سے کہیں نہیں جا سکتے. گناہ کریں گے, اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کے کیجئے گناہ. اللہ کی زمین جہاں ختم ہو گناہ کیجئے. کہاں جائیں گے گناہ کرنے کے لیے؟ فانفذوا من اقطار السماوات والارض, آسمان اور زمین کا جو قطر ہے, دائرہ ہے, وہ چھوڑ کر کے جاؤ, گناہ کرو. لا تنفذون الا بسلطان, تم نہیں بھاگ سکتے مگر طاقت سے, اور طاقت تمہارے پاس ہے نہیں. طاقت تو سب اللہ نے لے رکھا ہے. مین سوئچ اللہ کے پاس ہے. جیسے اس میں 50 پنکھے چل رہے ہیں اور ٹیوب لائٹ چل رہی ہو, اور اس کے بعد مین سوئچ سارے بٹن سے چالو ہے. جیسے ہم چالو ہیں, اپنا بول رہے ہیں, سن رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ایسے پنکھے چالو, لائٹ چالو, سب چالو. الگ الگ اس کا بٹن ہے. ایسے ہمارا اپنا الگ دماغ ہے, الگ ہاتھ پیر ہے, سب کچھ ہر ایک کا ہے. لیکن اس کے بلڈنگ میں 50 پنکھے چل رہے ہوں, ایک مین سوئچ کو چڑھا دیا تو سب کی جان نکل جائے گی. سارے پنکھے بے جان, ساری لائٹ بے جان, سب کچھ بے جان ہو جائے گا. تو مین سوئچ اللہ کے پاس ہے. ہم ادھر کتنا بھی ہاتھ پیر چلاتے رہیں, یہ ہمارے پاس وہ اپنا سوئچ ہے. لیکن اصل سوئچ, مین سوئچ اللہ نے رکھا. ذرا سا گھمایا سب گئے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تم نہیں چاہ سکتے مگر اللہ جو چاہے. اللہ نے مین سوئچ اپنے پاس رکھا ہے, لہذا ہم اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے.
اللہ نے عبادت کا حکم دیا، عبادت کریں۔ اللہ نے کہا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، غالب وہی ہے، غالب اسی لیے ہے کہ چاہے جتنا کودو پھرو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کرتے رہو اور کچھ بھی کرتے رہو، میرے پاس ہے مین سوئچ، ٹھیک ہے، ڈھیل دے رکھا بھی، اپنے بٹن سے چالو رہو، یہاں سے جاؤ وہاں، وہاں سے جاؤ وہاں، ایروپلین سے سفر کرو، گاڑی سے سفر کرو، پیدل سفر کرو، جب تک سوئچ میں نے آن کر رکھی ہے یو آر آن، ادروائز یو آر آف۔ جہاں ہم نے سوئچ آن کی آف کیا تم بھی آف ہو جاؤ گے۔ کہہ رہے نا فلاں آف ہو گیا، فلاں مر گیا، ہی پاسڈ اوے، ہی از نو مور، نہیں رہا، چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، کیونکہ مین سوئچ اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، لہذا اس غالب اور حکمت والے نے جو باتیں ہم کو کہی ہیں کرنے کے لیے وہ کرو۔ اللہ کا بہت کام، کچھ کام نہیں ہے، اللہ نے ہم کو دن بھر میں 5 نمازیں کرنے کے لیے کہا ہے، دن بھر میں 5 نمازیں۔ امت کا اشیرادہ دیکھیے، کل جمعہ ہے، جمعہ کو پوری مسجد بھر جائے گی، اور جو ہے وہاں وضو خانے تک بھی جگہ نہیں ہوگی، کچھ لوگ ادھر باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اور آج یہ تو یہی سب رہے، یہی ہوں گے نا۔ نماز تو سب پہ فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت وقت سے سب پہ فرض ہے، اور جمعہ کی نماز جیسے فرض ہے ایسے ہر وقت کی نماز فرض ہے، لیکن نہیں دکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ غالب ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے۔ اللہ کا ایک حکم ہے جو آخری سانس تک چلتا ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، نماز پڑھو، یہی معاف نہیں ہے، یہی ایک حکم کرنا ہے، بقیہ تو سب معاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ معاف نہیں ہوتا۔ آپ کرو، اشارے سے پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھو، تیمم نہیں کر سکتے فقہاء کرام لکھتے ہیں بے وضو پڑھو، لیکن ڈونٹ لیو پریئر ایٹ فکس ٹائم، متعین وقت سے نماز کو ادھر ادھر نہ کرو، بغیر وضو کے پڑھو۔ بعد میں جب پانی مل جائے گا تو پانی لے کر کے وضو کر کے پڑھ لینا، لیکن ابھی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ کپڑا نہیں ہے، ننگے ہیں تو ننگے بھی نماز پڑھو، لیکن ڈونٹ ڈیلے نہ کرو نماز کو، کہیں کونے وونے میں بیٹھ کر کے جتنا چھپ سکو اپنے آپ کو چھپا کر کے نماز پڑھو، لیکن پڑھو، یہ نماز ہے اس طرح۔ اور دیکھیے نماز کا کیا عالم ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ غالب ہے، حکیم، اس کا کام حکمت والا ہوتا ہے، ہمارا کام حکمت والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ چپل کیوں خریدے؟ ارے یہ تو گھٹنا تھوڑا سا یہ کیا نام ہے پیچھے ایڑی دکھتی ہے تو تھوڑا نرم والا ہم نے خریدا ہے۔ ہمارے کام میں حکمت رہتی ہے، سمجھدار آدمی کا کام حکمت ہے، جہاں سے حکمتیں آئی ہیں وہ حکیم نہیں ہوگا، سب کام ہمارا کوئی بھی کام، ارے ایسے پلاسٹک کا کیوں پہن لیے؟ پیسے نہیں تھے، یہی حکمت ہے، پیسے نہیں تھے، اور پیسے ہیں تو اچھا سے اچھا یہ کون کپڑا کیوں پہنے، یہ مجھ کو پسند ہے، سب حکمتیں اپنے بیان کریں گے۔ تو سارے دنیا والے اپنی اپنی حکمتیں بیان کر دی، یہ روزگار آپ نے کیوں اختیار کیا، اس میں عقل حکمت یہ ہے، یہ آپ نے کیوں کیا، حکمت یہ ہے، یہ آپ نے جو ہے کاروبار کیوں اختیار کیا، بچوں کو آپ نے کیوں انگلش میڈیم میں ڈالا، یہ حکمت ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، نیٹ کرائیں گے، آگے بڑھے گا، حکمتیں بیان کر دیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ، جہاں سے حکمتیں آئی ہیں وہاں حکمت نہیں ہوگی، وہیں سے تو سب آئی ہے عقل مندی، تو وہاں اسٹاک ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں سب کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لہذا وہ خزانہ وہاں ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، سزا نہیں دیتے، ورنہ علاقہ کیا ہے، اللہ کا جو آخری حکم ہے اس کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ نماز نہیں پڑھتے، بغیر نماز کے چلے گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھے بغیر جا رہا ہے تو ایسے مت دفن کر دینا، وہ نماز نہیں پڑھ کے گیا تم اس کی نماز جنازہ پڑھ کے رخصت ہے، آخر تک نماز ہے۔ اور ہے حدیث شریف میں کہ جس مسلمان کے اوپر 3 صفحے مسلمانوں کی جنازے کی نماز پڑھ دے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ کتنا اچھا دین ہے، کتنا شاندار دین ہے، اس کی دین کی ہر چیز کیا ہے، بہت بہترین ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم کو خوبصورتی معلوم ہی نہیں، ہم کو خوبصورتی نہیں معلوم ہے۔ خوبصورتی کس کو معلوم ہے؟ پیاس کی قدر وہ جانتا ہے، پانی کی قدر وہ جانتا ہے، جو صبح سے شام تک بھوکا ہو پیاسا ہو تو سوچتا ہے پانی، ہر دم ہم پانی پیئے، کھانا کھائے ہیں، ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو قدر نہیں۔ قدر کس کو ہے؟ ہمارے یہاں یو پی میں ایک صاحب مسلمان ہو گئے،
اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی. پوچھا ان سے بھائی کیوں تو مسلمان ہو گئے؟ تو بتانے لگے کہ اصل میں مسلمان اس لیے ہوا کہ میری ماتا جی انہوں نے کبھی اپنا گھونگھٹ چہرہ کبھی، بدن تو دور کی بات ہے، چہرہ تک کسی کو نہیں دکھایا، پردے کے ساتھ رہتی تھی. آج بھی دیہات میں گاؤں میں آپ جائیے تو غیر مسلم عورتیں بھی گھونگھٹ کاٹ لیتی ہیں، گھونگھٹ چہرے پہ ڈال دیتی ہیں، پردہ. اگر ان کو نئی سویلائزیشن، نئی تہذیب ان پر جو ہے اثر انداز نہیں ہوئی ہے تو آج بھی کیا ہے؟ پردہ ہے. اور نئی نئی لڑکیوں سے وہ ناراض رہتی ہیں بوڑھی عورتیں، یہ کیا ہے؟ کھلے چلتی ہیں، بالکل جو ہے نیکڈ، پکچر نہیں ہے، نیکڈ باڈی ہے سامنے، پکچر تو الگ ہے، تصویر تو الگ ہے. خود ہی جو ہے جاتی ہیں پڑھنے، اور جو ہے شوہر بھائی یا کوئی بھی لے کر کے جاتا ہے. شوہر تو پورا کلیڈ ان کمپلیٹ کلاتھ، پورے کپڑے میں مجسم رہے گا، اس کا کپڑا یہاں تک رہے گا، لیکن اس کی بیٹی بہن جو بھی ہو وہ یہاں تک رہے گی، تو جو ہے تھوڑا سا یہاں پہ کپڑا رہے گا، یہ بھی رہے گا، ایسے کھلے چلتی. تو اس نے کیا بتایا؟ اس نے بتایا کہ میری ماں جو ہے، میری ماتا جی، کبھی ان کو جو ہے کسی کے سامنے میں نے چہرہ تک کھولتے نہیں دیکھا. گھر ہے تو گھر ہے، لیکن جیسے کوئی آئے گھونگھٹ کاٹ لیا، نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دکھایا انہوں نے اپنا چہرہ تک، بدن تو دور کی بات ہے. لیکن جب میری ماتا جی کا دیہانت ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو ہمارے رسم و رواج کے مطابق جلایا جائے گا، جلایا. تو لکڑیاں اکٹھا کی گئی، لکڑیاں اکٹھا کر کے، اور میں ہی سب سے قریبی تھا، ان کو ان کی چیتا کو رکھا گیا اس پر، لکڑی پر، اور آگ لگانے کے لیے مجھے بلایا گیا. میں آیا، آگ لگایا میں نے، اور جلنا شروع کیا. جب جلے گی لاش تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیزیں جلدی جلنے والی جلدی جل جائیں گی، اس کے بعد دھیرے دھیرے اور چیزیں جلتی ہیں. تو اس نے بتایا کہ میری ماں کا کپڑا جلا، تو کپڑا جلا تو پرائیویٹ پارٹ یعنی شرمگاہ، کپڑا ہٹ گیا، جل گیا، اور کھل گئی شرمگاہ، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ جس بندی نے، جو بھی اس نے لفظ کہا ہو ہندو والا، کہ جس بندی نے، جس اللہ کی بندی نے اپنا چہرہ تک لوگوں کو نہیں دکھایا، آج اس کی سب سے زیادہ چھپانے والی چیز پرائیویٹ پارٹ کو پوری پبلک دیکھ رہی. تو وہ میرے دل میں آ گیا کہ یہ مذہب سچا نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں نے اسی وقت ٹھان لیا کہ میں اس مذہب کو 3 طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا. چنانچہ اسی وقت جو ہے میں جا کر کے کہیں کسی کے پاس اسلام قبول کر لیا. کلمہ تو کہیں بھی پڑھ لیجیے، اسلام ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا آدمی. کلمہ پڑھ لیا، کسی کے ہاتھ پر تھوڑا برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، کوئی جا کر کے پڑھا دے، ایسے ہی پڑھ لیا میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہو گئے مسلمان. مسلمان ہونے کے بعد مستحب ہے کہ غسل کرایا جائے، تو غسل کرا دیا. بقیہ کچھ بھی نہیں کیا، غسل وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، تو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. تو آسان بات. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم کو جنازہ جا رہا ہے، نہلا رہے ہیں، کپڑے 3 کپڑے مردوں کو، 5 کپڑے عورتوں کو، یہ سب چیزیں دی جا رہی ہیں. ہم کو اس میں اچھائی کچھ نظر نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. جو کھائے پیے ہو آدمی، اس کو کھانا اتنا لذیذ نہیں معلوم ہوتا. صبح سے جب روزے میں ہم بھوکے رہتے ہیں تو سوکھی روٹی بھی لذیذ معلوم ہوتی ہے، دوپہر کا گرم پانی بھی ٹھنڈا معلوم ہوتا ہے، اور جب جو ہے پینے کے لیے جب وقت آتا ہے تو سب پانی ٹھنڈا معلوم ہوتا ہے. تو ان کو نہیں معلوم، وہ دور ہیں. اس وجہ سے ان کو جنازے کی اور کپڑے کی اور نماز پڑھنے کی یہ ساری خوبیاں ان کو معلوم ہو رہی ہیں. معلوم یہ ہے کہ پورا ہمارا دین کیا ہے؟ خوبصورت ہے. محاسن اسلام، اسلام کی ہر چیز کیا ہے؟ فل آف بیوٹی، خوبصورت ہے، اچھے سے اچھی ہے. لیکن ہم اس کو اچھا
نہیں سمجھ رہے ہیں، اچھا سمجھیں اور ایک ایک سنت کو اپنائیں، چھوٹی سنت بڑی سنت سب کو اپنانا چاہیے، سب کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جو جماعت میں لوگ نکلے ہیں وہ، اور جو گھر ہیں گھر جائیں واپس، اور جو عام ہیں سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کے طریقے کو زندہ کریں۔ وہ روشنی ہے، نورانیت ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تب بھی سنت یہ ہے کہ بایاں پیر باہر نکالیں، اپنے گھر میں داخل ہوں تو سنت یہ ہے کہ داہنا پیر گھر میں لے جائیں۔ ہر اچھی جگہ پہ جانے کے لیے داہنا پیر، اور ہر تھوڑا سا اچھی سے کم، بری تو ایسے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، لیکن اچھی سے کم باہر نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو، گھر میں تو سیف ہے، تو باہر نکل رہے تو بایاں پیر نکالنے کا حکم ہے۔ پھر مسجد میں آئیں، مسجد تو خیر بقعۃ من بقاع الارض مساجدها، روئے زمین کا سب سے بہترین حصہ کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، تو مسجد تو سب سے اچھی جگہ ہے، اور اس میں ہم کو کیا ہے؟ داہنا پیر اندر داخل کرنا ہے، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ عربی میں چاہے پڑھنا تو عربی پڑھے، میں تو ایسے ہی سوچ لیا، میں نے اعتکاف کی نیت کیا تو اعتکاف کی نیت کر لیا۔ اب آگے کتنی سنتیں یہاں پر ادا ہو گئی۔ ایک ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں ایک بچے کو بلایا، ادھر آؤ، آیا ہو، کہا کہ یہ تمہارا بال کیسا ہے، ادھر بڑا بڑا ادھر چھوٹا چھوٹا، ایسا کیوں؟ اب وہ بچہ تھا، حضور باروب تھے، نہیں کچھ بولا، کہا بلاؤ اس کے فادر کو، باپ کو بلاؤ اس کو، صحابی ہوں گے ظاہر تھے، بچہ بھی صحابی ہوگا، بڑا ہوگا، اور جو ہے حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں، تو صحابی کو بلایا، کہا کہ یہ تمہارے بچے کا یہ بال کیوں ایسا ہے، بیچ میں بڑا بڑا ادھر چھوٹا چھوٹا؟ حضور نے فرمایا یہ حرام ہے۔ فوراً جا کر، حرام کی اصطلاح بعد میں بنی ہے، فقہا نے بنایا ہے، لیکن حضور نے سختی سے منع فرمایا۔ جن چیزوں کو سختی سے منع فرمایا جائے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ حضور نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، قضاء کہتے ہیں کہ سر کے بال کہیں بڑے ہوں کہیں چھوٹے۔ آج ہمارے بال اسی طرح ہیں۔ 1447 سال پہلے حضور نے صحابی کو، ان کے بچے کو اس طرح کا بال تھا، منع فرمایا کہ جاؤ فوراً کٹواؤ، فوراً بال بنایا گیا۔ تو ہمارے نوجوان نہیں جانتے بیچارے، ہم ان سے یہ نہیں، ہمارے ہی سب بھائی ہیں، آپ لوگ سب ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، لیکن نہیں جانتے۔ جانیں گے تو ظاہر سی بات، حضور کی جو سنت ہے اس میں کیا لگتا ہے، اسے کوئی کچھ دینے والا نہیں، لیکن حضور کی سنت پر عمل کرنا، بڑے بال رکھنا سنت کے مطابق، اور پورا حلق کروانا، دونوں سنت ہے۔ یہ ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ بڑے بال جو ہوتے ہیں سنتی بال رکھ لیا وہی سنت ہے، نہیں، چھوٹے بال بھی سنت ہیں۔ یہ اس میں آرام بھی ہے، چھوٹے بال رکھنے میں آرام بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب احتلام ہو جائے اس کے بعد اتنا نہانا چاہیے کہ ہر بونے منہ بال کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے، اور کہیں سوکھا رہ گیا تو آپ معلوم ہے وہ غسل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثم عادیت راسی ثم عادیت راسی ثم عادیت راسی، جب سے میں نے حضور سے یہ سنا میں نے اپنے سر کے بال سے دشمنی کر لیا، یعنی میں پورا حلق کرا لیتا ہوں، پتہ نہیں پہنچے گا پانی کہ نہیں پہنچے گا، وہ ہر دم ایسے ہی ٹکلا رہتے تھے، حلق کرائے ہوئے رہتے تھے، جو ہے محلق رہتے تھے۔ کیوں؟ ان کو اللہ کے رسول سے، احکام سے، اسلام کی نورانی حکم سے محبت تھی، اسی لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ پورے نورانی ماحول کو، پورے علم کو، علم دین کو، عمل کو اپنے اندر لائیں، سموئیں، اور جو ہے ذکر و اذکار، جو چیزیں بزرگان دین بتلاتے ہیں ان کے پابند رہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ دن بھر میں 10 لاکھ مرتبہ ذکر کرتے تھے، 10 لاکھ لکھا ہوا، 24 گھنٹے میں 10 لاکھ مرتبہ ذکر کرتے تھے۔ ہم لوگ تھوڑا سا کر لیتے سمجھ کے بہت ہو گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ دامہ بھی ہے۔ اتنا پڑھ کر کے لوگ گئے، پتہ چلا کہ جو بھی کریں کم ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ 10.5 لاکھ ذکر کرتے تھے روزانہ، اور بھی کام رہتے ہوں گے نا ان کے، لیکن 10 لاکھ لکھا ہوا ہے۔ مولانا تھانوی نے اپنے ملفوظات میں لکھ رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی کر لیں کم ہے، اور جتنا کر لیں انشاءاللہ اس کا اجر اللہ رب العزت کے ہاں ملے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یہ لوگ دین کو ختم کریں گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اسلام کو, ایمان کو, قرآن کو جلا کے ختم کر دیں گے. اس کا نام یہ کاغذ کے اوپر جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب و دین ہے, کاغذ تو جل جائے گا. قیامت کے قریب تو حروف اڑ جائیں گے. اصل قرآن جو ہم اپنے منہ سے پڑھتے ہیں, زبان سے پڑھتے ہیں, وہ ہے قرآن, اور وہ ایک الگ میننگ ہے جو اللہ کے یہاں سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے اور ہم تک جو ہے پہنچتی ہے, ٹرانسمیٹڈ بائی اللہ ٹو اس, ہم تک وہاں سے پہنچ کے یہاں ہے. اور وہ حافظ قرآن پڑھتا ہے. حافظ قرآن اگر جو ہے کتنی بڑی دولت ہے حافظ قرآن کے. حفظ قرآن میں نے سنا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ 12,000 حدیثیں یاد کیے تھے, اور قرآن میں کتنا ہے 6,236 آیتیں. وہ پوری ان کو قرآن بھی یاد تھا. پہلے وہ حافظ نہیں تھے تو اپنے لڑکے کو لے کر کے آئے اور شاہجہاں بادشاہ سے کہا کہ ابا یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے. تو شاہجہاں بادشاہ نے کچھ نہیں لفٹ دیا, کچھ سنا ہی نہیں غور سے. کہہ رہے ابا کیا کہہ رہا ہوں, آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے. تو شاہجہاں بادشاہ نے کہا میرے لیے کیا خوشی کی بات ہے, جس کا لڑکا ہے اس کے سر پہ تاج پہنائے گا نا, میرا کیا. میرے لڑکے حافظ ہوتے تب میرے سر پہ تاج پہنایا جاتا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دل میں لگ گئی, ارے یہ کیا بول دیا. گئے اور پھر ملاقات ہی نہیں کیا, 3-4 سال ملاقات ہی نہیں کی. اس کے بعد لکھا ہے 6 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد جو بھی وہ آئے پھر ابا سے ملاقات کرنے, اور ابا سے کہیں ابا خوش ہو جائیے. کہا کیا بیٹا؟ کہا آپ کے سر پر بھی تاج پہنایا جائے گا, آپ کا بیٹا اورنگزیب حافظ ہو کر گیا. بادشاہ تھے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش سب ایک تھا اس وقت. افغانستان بھی ایک رہا ہوگا, ادھر سری لنکا وغیرہ سب جو بھی ہو, تاریخ پڑھیے. اتنے بڑے ملک کے بادشاہ تھے اور حفظ کر کے آ گئے, حافظ قرآن بن گئے. کیونکہ ان لوگوں کے دل میں قدر تھی. ہمیں بھی قدر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. حافظ قرآن کوئی بچہ بنتا ہے, 10-12 کیا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حافظ بنا کے اٹھائیں گے. اس میں ہم اور آپ بھی جماعتوں میں رہتے ہیں, چاہیے کہ ہم بھی ارادہ کر لیں کہ ہم حافظ قرآن بنیں گے. 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ کرتے رہیں, جتنا ہو سکے حافظ قرآن بنا کے تو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. کیونکہ حدیث ہے, حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی. آدمی حافظ قرآن کی نیت کر لے, 1 پارہ 2 پارہ اپنا کرتا رہے, صورت یاد کرتا رہے کہ میں بنوں گا حافظ قرآن. نیت کے اوپر فیصلہ ہے, نیت کے اوپر. نیت اتنی مضبوط چیز ہے, نیت اتنی مضبوط چیز ہے کہ ایک زمین کی ہم نے نیت کر لی کہ مسجد بن گئی. بس نیت مسجد بن گئی. اب یہ مسجد یہی نہیں بنی, زمین کے نیچے سمندر تک مسجد, آسمان تک مسجد. بابری مسجد کو توڑ دو, توڑتے رہو, مندر بنا وہ مسجد ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. وہ نیت کر لیا جس بادشاہ نے بنوایا تھا, اب وہ مسجد ہی رہے گی. نیت اتنی مضبوط چیز ہے. ایک ایمان والا اگر نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی برکت سے اس کو اٹھاتے ہیں حافظ بنا کر کے. لہٰذا ہم اور آپ چاہیے کہ نیکیوں کی نیت کریں, حافظ قرآن بننے کی نیت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.